میرا خان جو میاں والی کی پورے پاکستان میں پہچان ہے اور پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے، دوبارہ وزیر اعظم بھی منتخب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میاں والی سے ریکارڈ لیڈ سے جیتے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال عمر بودلہ صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور بانی چیئرمین عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آج یہاں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں تشریف لائے تھے، تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کچھ اس حوالے سے سر بتائیے گا کہ اس وقت جو خان صاحب کی جو اپیل چل رہی ہے، خاص کر ان کی ضمانت کے بعد ان کے جو توشہ خانہ کیس کو معطل کرنے کے حوالے سے، کیس کے فیصلے کو معطل کرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کتنے پر امید ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح معطل ہوگا جیسے سزا معطل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو انصاف کی فراہمی ہے، جسٹس عامر فروخ سے تو ہمیں کبھی اعتماد رہا ہی نہیں۔ تقریباً 1 سال ہو گیا، ہم مسلسل خان صاحب کی طرف سے مسلسل کہی جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں، لیکن ان کو بھی لگتا ہے بہت زیادہ شوق ہے خان صاحب کے کیس سننے کا۔ وہاں سے تو آپ کو پتہ انصاف کا قتل ہی ہونا تھا، پھر قتل ہی ہوا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ 29 ہماری اسکروٹنی کی ڈیٹ ہے یہاں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 سے پہلے خان صاحب کی اپیل منظور ہوگی اور نااہلی والا فیصلہ معطل ہوگا، اور میرا خان جو میاں والی کی پورے پاکستان میں پہچان ہے اور پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے، دوبارہ وزیر اعظم بھی منتخب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ میاں والی سے ریکارڈ لیڈ سے جیتے گا۔ میں یہاں آیا ہوں، میاں والی کہہ رہے ہیں کہ 1,50,000 ووٹ خان نے لاسٹ ٹائم لیا تھا، 2 لاکھ سے اوپر ووٹ دینا ہے ہم نے۔ تو آج ہمیں دوبارہ جو نامینیشن پیپر ہیں دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کو تو پتا ہے ملک میں جو اندھا قانون چل رہا ہے، تائید کنندہ تجویز کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی تھریٹ تھا کہ ہمارے خان صاحب کے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ کو نہ اٹھا لیا جائے، اس لیے آج ہم نے نئے تائید کنندہ تجویز کنندہ کے ساتھ پیپر دیے ہیں۔ میں صرف ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، جو تم سے ہوتا ہے کرو۔ یہ ظلم ہم بہت خاموشی سے سہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت بھی بدلے گا، دور بھی بدلے گا۔ ہماری کل دیکھا اپنے مونس کی والدہ پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، شیخ امتیاز کی مسز پہ انہوں نے جو بدتمیزی کی، یہ یاد رکھنا ایک ایک چیز کا حساب قوم لے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تم سے یہ حساب لیں گے۔ جتنا تم سے ہو رہا ہے کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا مولا میرے خان کا اپنے رب پہ بہت یقین ہے، وہ کہتا ہے اللہ الحق ہے، اور جس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہو، جو رب کو سب کچھ سمجھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت ہے کٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر بتائیے گا کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، کل تک خان صاحب انہیں کے اوپر عدم اعتماد کرتے تھے، ایون کہ جسٹس قاضی صاحب جو کہ چیف جسٹس پاکستان ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا۔ تو اب کیسے آپ پر اعتماد ہیں کہ جناب ان لوگوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، جس سے قاضی فائز صاحب کو بھی پتا ہے، پوری قوم کو بھی پتا ہے ریفرنس کہاں سے آیا تھا، کس کے کہنے پہ دائر ہوا تھا، نہ وہ خان صاحب نے دائر کروایا تھا۔ خان صاحب اس بارے میں خود ہی پہلے بات کر چکے ہیں، تو اس لیے میں اس بات پہ زد نہیں کروں گا۔ لیکن خان صاحب نے آج تک جوڈیشری میں اگر کسی پہ عدم اعتماد کیا ہے تو وہ ایک ہی نام ہے پاکستان میں ججز میں، برانڈ ہے جسٹس عامر فروخ۔ اس کے فیصلے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، قوم بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک بندہ خان صاحب کا کیس لے لیتا ہے اور 1 سال تک فیصلہ محفوظ ہی رہتا ہے، اتنا زیادہ محفوظ کہ بینک کے لاکر میں رکھ کے چابی بھول جاتے ہیں جسٹس صاحب، اور وہی نواز شریف کا فیصلہ کرتے ہیں، ادھر فیصلہ اگلے 5 منٹ بعد فیصلہ باہر آ جاتا ہے۔ قوم دیکھ رہی ہے، کوئی اندھوں پاگلوں کا ملک نہیں ہے، یہ شعور والے لوگ ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب نے کبھی اپنی عدلیہ میں بد اعتمادی کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ عدلیہ کا ہمیشہ سے اصول ہے کہ آپ کس جج کو کہہ دیں بھائی میں نے آپ کو اپنا کیس نہیں سنوانا، تو وہ نہیں سنتے۔ لیکن آپ دیکھیں عامر فروخ کو تو ہم 1 سال سے قوم کہی جا رہی ہے، میڈیا کہی جا رہا ہے خدا کا واسطہ خان کا کیس نہ سنو، لیکن وہ کہتا ہے سننا میں نہیں ہے۔ بس ایک جج کے علاوہ میرا نہیں خیال کبھی خان صاحب نے اپنی جوڈیشری پہ کبھی بد اعتمادی کا اظہار کیا۔ اچھا سر، جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیجن ہے یہ انتخابی نشان کو واپس لینے کا، تو کیا وجہ بنے کہ یہ انتخابی نشان واپس لے گیا، اور اب کتنے پر امید ہے کہ یہ انتخابی نشان آپ کو واپس مل جائے گا؟ میرا خیال ہے ہم سے زیادہ تو میڈیا کو پتہ نہ چاہیے کہ وجہ کیا بنی ہے۔ وہ جو مسٹر گوہر نے بتایا تھا 32 سوال ہوئے، ان میں سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ڈیٹ کے نیچے سائن کر دیے ہیں۔ یہ بھی آبجیکشن ہے پارٹی پہ، تو جہاں ڈیٹ لکھی ہوئی تھی وہاں اس کے نیچے آپ نے کیوں سائن کیے ہیں؟ جہاں تک ہمارے سائن پہ آبجیکشن ہو رہا ہے، پھر اس وجہ کو میڈیا کو سب سے زیادہ پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بحال ہو جائے گا۔ میں کل بھی خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا، خان صاحب نے بالکل واضح بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر پاکستان میں الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، دنیا میں اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا۔ یہ اندھے بہروں کا کوئی دیش نہیں ہے، یہ جیتتے جاگتے 25 کروڑ لوگ ہیں۔ ہم کسی ایسے الیکشن کو مانیں گے نہیں، ان کو کسی ایسے الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جس لاڈلے کو یہ انہوں نے کرسی پہ بٹھانا ہے، یہ قوم آ رہی سے وہ کرسی کے
ٹانگیں کاٹ کے لاڈلے کو نیچے پھینک دے گی. الیکشن خان کے ساتھ, الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور انشاءاللہ الیکشن بلے کے ساتھ. یہ کروائیں سے انشاءاللہ تعالیٰ لگ پتہ جائے گا. فار ایگزامپل ویسے کر لیتے ہیں کہ اگر نہیں ملتا تو پھر جو جس طرح کے لطیف کوسا صاحب بھی کہہ رہے تھے اور وہ آپ کے کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس پلان بی اور سی تیار ہے, تو اس حوالے سے سر دیکھیں میں تو خان صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. خان صاحب جو ہمارا یقین ہے ہم تو بلے پہ ہی لڑ رہے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا الیکشن جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو پوری دنیا میں, اگر یہ بلے کے بغیر کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ پلان بی سی ڈی ای ایف کافی لمبی ہے, بی سی زی تک چلتی ہے, تو انشاءاللہ سب بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں سر, بہت شکریہ ہمارے ساتھ